السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے؟ ملک صاحب پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اندر؟ اچھا پی ایم ادھر ہے؟ جی جی ادھر ہی ہیں. اچھا ٹھیک الحمد للہ سر زبردست. نگراں وزیر اعظم کا دورہ امریکہ کے بعد لندن میں قیام. انوار الحق کاکڑ چرچل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کا قیام بھی اسی ہوٹل میں ہے. ملک احمد سے صحافی کا سوال، آپ کی نگراں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی؟ ملک احمد نے جواب دیا، نگراں وزیر اعظم اسی ہوٹل میں موجود ہیں، مجھے معلوم نہیں. ملک احمد خان شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. ایک وقت تو وہ بھی تھا نا کہ جب جہاز کی اغوا کا مقدمہ بن گیا تھا میاں صاحب کے اوپر، وہ بھی ایسی 9 تک کی طرح کی صورتحال تھی کہ جی جہاز انڈیا میں اتارا جا رہا تھا ان کے اس وقت جو ان پہ اس چیز کی ایکوزیشن تھی، تو اس میں سے بھی وہ گزر آئے اور گزرنے کے بعد وہ پاکستانی بھی بنے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے. نون لیگ کے دوستوں کو ماضی کے مجرم تلاش نہیں کرنے چاہیے. ایک کندھے پر تلوار اور دوسرے پر احتساب کا کوڑا رکھ کر میدان میں نہیں آنا چاہیے. سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف طیارہ سازش کیس 9 مئی واقعہ جیسا تھا. طیارہ اغوا کر کے بھارت میں اتارنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن نواز شریف اس صورتحال سے نکل گئے. غداری کا کیس نہیں چلا، وزیر اعظم بن گئے. خوشی ہے تمام ادارے اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں. ماضی میں ایسا ہو جاتا تو آج پاکستان کی صورتحال مختلف ہوتی. نواز شریف مسلم لیگ نون کے لندن اجلاس میں گفتگو. نواز شریف نے مہنگائی کم کرنے کی تجاویز مانگ لی. کہا اقتدار ملا تو اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا ہوگی. اقتدار سنبھالنے سے قبل تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے. ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں. دوست ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی واپسی سے قبل لاہور میں جلسوں کا فیصلہ. نواز شریف کو واپسی پر گرفتاری سے بچانے کے لیے قانونی ٹیم نے حکمت عملی بنا لی. مختلف آپشن پر مشتمل رپورٹ نواز شریف کو پیش کر دی. نواز شریف کی واپسی سے ایک ہفتہ قبل حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کی 1 روز 2 یا 1 ہفتہ ضمانت کی متفرق درخواستیں دائر کی جائیں گی. جتنے دن کی حفاظتی ضمانت ملے گی اس سے اگلے دن نواز شریف عدالت میں سرنڈر کریں گے. نون لیگ کی قانونی ٹیم عدالت کو یقین دہانی کرائے گی. ریاست مخالف تقریروں کا مقدمہ انسداد دہشت گردی. عدالت لاہور نے نون لیگی رہنما جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کو طلبی کے سمن جاری کر دیے. جج نے ملزمان کو 30 ستمبر کو طلب کر لیا. دوران سماعت پولیس نے مقدمہ خارج کرنے کی رپورٹ تیار کر کے پیش کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا. دونوں لیگی رہنماؤں کے خلاف 2022 میں لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج ہوا تھا. جناح ہاؤس حملہ کیس. عدالت نے صنم جاوید سمیت پی ٹی آئی کے 9 کارکنوں کی ضمانتیں منظور کر لیں. لاہور کے انسداد دہشت گرد عدالت کے جج ارشد جاوید نے 1 لاکھ کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا. اسی کیس میں نامزد ختیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، روبینہ خان سمیت 39 ملزمان کی ضمانت کی درخواست سے مسترد. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پیر کو سماعت کریں گے. اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر بھی پیر کو سماعت ہوگی. یکم اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت میں کمی آئے گی. قوم کو خوشخبری ملے گی. نگراں وزیر صنعت گوہر اعجاز نے نئی امید دلا دی. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا. غیر قانونی طور پر ڈالر باہر بھیجنے کی روک تھام سے بہتری آئی. روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے. انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام، ہمارا کام سند دیکھنا ہے. میرا ایمان ہے اگلے 10 سال میں پاکستان جیسی ترقی کوئی ملک نہیں کر سکے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بولے جو ڈالر ہاتھ نہیں آ رہا تھا وہ آ گیا ہے. دعویٰ کیا کہ ڈالر 250 سے 55 تک آ جائے گا. کے الیکٹرک نے شہریوں سے رات کا آرام بھی چھین لیا.
کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. شاہ فیصل کالونی، ماڈل کالونی، جناح اسکوائر، کھوکھرا پارک، چمن کالونی، گیلان آباد، ملی ٹینکی، قائد آباد، ملی سٹی، لانڈی، کورنگی، پاپوش نگر، ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن اور کٹی پہاڑی کے علاقے میں بجلی غائب. پاکستان میں ہر چیز مہنگی، صرف موت سستی ہے. حکومت بجلی کے بل موت کے پروانے کی طرح بانٹ رہی ہے. زندگی میں اتنا کبھی عام آدمی کو پریشان نہیں دیکھا جتنا آج ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر دھرنے سے خطاب. کہا جماعت اسلامی اس لیے سڑکوں اور دھرنوں پر ہے کہ قوم مہنگائی کی آگ میں چل رہی ہے. بجلی کا بل ادا کرنا، بچوں کو پڑھانا اور 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا. جاگیرداروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کو ریلیف دیا جائے. کوئٹہ، ملتان اور کراچی میں دھرنے کے بعد بھی مہنگائی اور بجلی کی قیمت کم نہ ہوئی تو اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. انجیکشن لگوایا اس نے اور اس کے بعد اس کو رات کو انفیکشن ہونا شروع ہو گئی. صبح جب ان کو دوبارہ ہاسپٹل لایا گیا تو وہاں پہ صرف میرے بھائی نہیں تھے، 6 لوگ تقریباً تھے اس میں. ہم نے لاہور شفٹ کیا، جب لاہور گئے تو پتا چلا کہ تو سینکڑوں میں لوگ ہیں. بالکل جو ہے بینائی ختم ہو جاتی. ناقص انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا معاملہ. لاہور میں ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کا انجیکشن کمپنی کے گودام پر چھاپا، گودام سیل کر کے انجیکشن کا سٹاک پکڑ لیا. مریضوں اور اسپتالوں کو سپلائی کیا جانے والا ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا. نگراں وزیر جمال ناصر کہتے ہیں انجیکشن ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے جا رہے ہیں. کمپنی مالک کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. FIR درج کی جائے گی. کوشش ہے انجیکشن مزید استعمال نہ ہو. PP رہنما چودھری منظور کے بھائی کو بھی انجیکشن لگنے سے بینائی متاثر. मूंखे खणाइण जी ऐं मूंखे माराइण जी धमकी ॾेई वियो आहे. मां हिन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे. मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि. मूंखे गनी हूंदा हिते नथो खपे SP. हे पीरनि जो माण्हू आहे. فاطمہ تو مر گئی مگر تمہارے لیے سونے کی مرغی بن گئی. SHO کی مقتول بچے کی والدہ کو دھمکیاں. رانی پور میں پیروں کی حویلی میں قتل. ملازمہ کی والدہ نے الزام لگایا کہ SHO نے قتل کی دھمکیاں دیں اور مرحوم بیٹی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے. اپنی مرحوم بیٹی کے لیے ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتی. SHO اور رانی پور کی پیروں کا آدمی. نگراں وزیر داخلہ نے بھی SHO کے خلاف کارروائی کا کہا تھا. فاطمہ کی والدہ کی دہائی SHO معطل کر دیا گیا. تحقیقات کے لیے امداد سولنگی تفتیشی افسر مقرر. انسداد دہشت گردی عدالت نے گرفتار ملزم پیر فیاض شاہ کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن نے اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. ISPR کے مطابق سپاہی شکیل شفقت دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. علاقے میں موجود ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. ہردیپ سنگھ کا قتل. کینیڈین وزیراعظم اپنے موقف پر ڈٹ گئے. جسٹن ٹروڈو نے پھر بتایا کہ قتل کے ناقابل تردید شواہد بھارت کو ہفتوں پہلے دے دیے تھے. اس سنگین معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بھارت تحقیقات میں تعاون کرے. امریکہ کا بھی بھارت پر تحقیقات میں تعاون پر زور. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے امریکہ بین الاقوامی جبر کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے. بھارتی ٹی وی چینل پر کینیڈا کو ایٹمی حملوں کی دھمکی. ارنب گوسوامی کے چینل ریپبلک پر ایک تجزیہ کار نے کہا کینیڈین وزیراعظم کی حیثیت کیا ہے. بھارت سے 10 سب میرین جائیں گے اور کینیڈا پر نیوکلیر حملہ کر دیں گے. پاکستانی ٹیم بھارت روانگی کے لیے تیار. مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار. تاحال ویزے جاری نہیں کیے. باقی تمام ٹیموں کو ویزے جاری کر دیے گئے. پاکستانی ٹیم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. پاکستانی ٹیم کی روانگی 25 ستمبر کو طے ہے. بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے تاحال پاکستانی ٹیم کے ویزوں کے لیے NOC جاری نہیں ہوا.
چین میں ایشین گیمز کی رنگارنگ افتتاحی تقریب، پاکستانی دستے کی سبز ہلالی پرچم کے ساتھ انٹری، افغان ایتھلیٹس نے مارچ پاسٹ کا آغاز کیا، خواتین کھلاڑی بھی شامل تھیں، روایتی چینی رقص اور موسیقی کے تڑکے نے خوب رنگ جمایا، شاندار لائٹ پروجیکشن نے دیکھنے والوں کو سحر میں جکڑ لیا، ایونٹ میں پہلی بار ڈیجیٹل میزائل روشن کی گئی، افتتاحی تقریب کے آخر میں آتش بازی، آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔